آپ کی دعا سے قحط دور ہو گیا۔ آپ ایک خاص واقعے سے متاثر ہو کر تائب ہوئے، اور وہ یہ کہ جب آپ بغرض تجارت ترکی پہنچے تو وہاں کا ایک مشہور بتکدہ دیکھنے پہنچ گئے، اور وہاں ایک پجاری سے فرمایا کہ تجھے قادر و زندہ خدا کو نظر انداز کر کے ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ جو حصول رزق کے لیے دنیا بھر میں تجارت کرتے پھرتے ہیں اس سے ندامت نہیں ہوتی، اور کیا آپ کا خالق گھر بیٹھے رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے؟ یہ سن کر اسی وقت وطن لوٹے تو راستے میں کسی نے پیشہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ اس نے طعنہ دیا کہ آپ کے مقدر کا جو کچھ ہے وہ تو گھر بیٹھے بھی میسر آ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ خدا پر شاکر نہیں ہیں۔ اس واقعے سے آپ اور زیادہ متاثر ہوئے، اور جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک سردار کا کتا گم ہو گیا ہے، اور اس شبے میں آپ کے ہمسائے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سردار کو یقین دلا کر کہا کہ تمہارا کتا 3 یوم کے اندر مل جائے گا۔ اپنے ہمسائے کو رہا کروایا۔ جس نے کتا چوری کیا تھا وہ تیسرے دن آپ کے پاس لے کر پہنچ گیا، اور آپ نے سردار کے ہاں کتا بھجوا کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی، اور آپ نے بازار میں غلام کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ لوگ تو قحط سے برباد ہو گئے اور تو اس قدر خوش نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا کے یہاں بہت غلہ موجود ہے، اور وہ مجھے بھی بھوکا نہ رکھے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، جب ایک غلام کو اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں اعتماد کیوں نہ کروں، جبکہ تو مالک الملک ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، حتیٰ کہ آپ کا توکل معراج کمال تک پہنچا، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد تو ایک غلام ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 1700 اساتذہ سے شریعت و طریقت کے علوم سے استفادہ حاصل کیا، لیکن نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ خدا کی رضا صرف 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ اول، روزی کی جانب سے سکون حاصل رہنا۔ دوم، خلوص سے پیش آنا۔ سوم، ابلیس کو دشمن تصور کرنا۔ چہارم، توشہ آخرت جمع کرنا۔ اور انہی 4 چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سچی بات نہ ماننے کا انجام۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابو طرہ بخشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا تناول کرنے میں شامل ہو جاؤ، مگر اس نوجوان نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، تم فقیروں کے پاس کون سا عمدہ کھانا ہے جسے میں تمہارے ساتھ شامل ہو کر کھاؤں؟ تم تو سادہ سی روٹی کھانے لگے ہو، اس لیے مجھے کاہے کے لیے بلا رہے ہو؟ اس کے جواب پر حضرت شفیق بلخی نے دوبارہ انتہائی مشفقانہ انداز میں کہا کہ اے نوجوان، جب اللہ کے بندے بلائیں تو ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ مگر اس نے کہا، تم کہاں کے ولی اللہ ہو؟ جاؤ، ایسے ولی اللہ میں نے کئی دیکھے ہیں، تم لوگوں نے تو صرف بزرگی کا روپ بنا رکھا ہے، میں آپ جیسے لوگوں کا کھانا نہیں کھاتا۔ اس نوجوان کا گستاخانہ جواب ان تینوں بزرگوں کو انتہائی ناگوار لگا۔ آخر کار وہ نوجوان اللہ کے بندوں کی گستاخی کرنے پر اللہ کی نظروں میں گر گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ 1 سال میں وہ نامی گرامی چور بن گیا۔ آخر ایک مرتبہ اس نے چوری کے جرم میں سزا پائی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی گستاخی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈول کنویں سے باہر نکلنے کی کرامت۔ ایک دفعہ آپ کسی بزرگ کی خانقاہ میں بوسیدہ لباس پہنے ہوئے پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو حقارت سے دیکھا، لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر ایک مرتبہ کنویں میں ڈول گر گیا تو آپ نے انہی بزرگ کے ہاں جا کر کہا کہ دعا فرما دیجیے کہ ڈول کنویں سے باہر آ جائے۔ یہ سن کر وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود دعا کروں۔ چنانچہ اجازت کے بعد جب آپ نے دعا فرمائی تو ڈول خود بخود کنویں سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر جب ان تمام لوگوں نے آپ کی تعظیم کی تو فرمایا، اپنے مریدین کو ہدایت فرما دیجیے گا کہ مسافر کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں۔ چور راہ راست پر آ گیا۔ رات میں آپ کے ہاں چور آ گیا، لیکن جب خالی ہاتھ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ رات عبادت کرو، اور اس کا جو کچھ صلہ مجھ کو ملے گا وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ رات بھر آپ کے ہمراہ مشغول عبادت رہا، اور صبح کو جب کسی دولت مند نے بطور نذرانہ 100 دینار بھیجے تو آپ نے اس چور کو دیتے ہوئے فرمایا
کہ یہ تو صرف ایک شب کی عبادت کا معاوضہ ہے۔ بیان کردہ چور نے کہا کہ سدے حیف، میں نے آج تک اس خدا کو فراموش کیے رکھا جس کی ایک رات عبادت کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے۔ پھر توبہ کر کے آپ کے عبادت مندوں میں شامل ہو گیا اور بہت بلند مراتب حاصل کیے۔ 70 قلب نور ایمان سے روشن کر دیے۔ ایک مرتبہ کوئی بزرگ آپ کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے ازراہ مہمان نوازی اس دن 7 شمع روشن کی۔ یہ دیکھ کر ان بزرگ نے اعتراض کیا کہ یہ تکلفات تو تصوف کے منافی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمام شمعیں صرف خدا کے واسطے روشن کی ہیں، اور اگر آپ غلط سمجھیں تو پھر ان میں سے جو شمع خدا کے لیے روشن نہ ہو اس کو بجھا دیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ تمام شب شمعوں کو بجھانے میں مشغول رہے، لیکن ایک بھی نہ بجھ سکی۔ پھر صبح کو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں قدرت کے عجائبات کا نظارہ کرانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب ایک گرجا کے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک کافر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے آپ کو دیکھتے ہی بہت تعظیم کے ساتھ دسترخوان بچھایا اور کھانا چن کر عرض کیا کہ آئیے ہم دونوں کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے غنیم کے ساتھ کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ سن کر وہ ایمان لے آیا اور اس کے ہمراہ 69 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اس شب آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے دیکھا، اے احمد، تو نے ہمارے لیے 7 شمع روشن کی، اور اس کے صلے میں ہم نے تیرے ہی وسیلے سے 70 قلوب کو نور ایمانی سے منور کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے علم دلوایا۔ کم سنی ہی میں آپ نے 2 طلبہ کو غیر ملک میں حصول تعلیم کے لیے آمادہ کیا، لیکن والدہ کی قبر سنی کی وجہ سے ارادہ فسخ کرنا پڑا، اور جن طلبہ کو آپ نے آمادہ کیا تھا وہ بغرض تعلیم روانہ ہو گئے، مگر آپ اس درجہ غمگین ہوئے کہ قبرستان میں جا کر محض اس خیال سے گریہ وزاری کرتے تھے کہ جب میرے دونوں ساتھی حصول علم کے بعد واپس آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے ندامت ہوا کرے گی۔ لیکن ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ روزانہ اس جگہ آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کر لیا کرو، پھر انشاءاللہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہو گے۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل 3 سال تک تعلیم حاصل کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا، اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ میرے استاد حضرت خضر علیہ السلام ہیں تو آپ کو مکمل یقین ہو گیا کہ ایسا صاحب مرتبت استاد مجھے صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت ابوبکر وراق سے روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر ہفتہ بغرض ملاقات آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور آپ ان سے علمی بحثیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی جنگل میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ درخت کے سائے میں ایک سونے کا تخت بچھا ہوا ہے اور ایک نورانی شکل کے بزرگ اس پر جلوہ افروز ہیں، لیکن جب ان بزرگ نے آپ کو دیکھا تو خود تعظیماً تخت سے نیچے اتر آئے اور آپ کو اس پر بٹھا دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 40 بزرگوں کا اجتماع ہو گیا، جس کے بعد آسمان سے کھانا نازل ہوا اور سب نے مل کر کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد نہ جانے آپ نے ان بزرگ سے سوال کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا جو میری سمجھ میں قطعاً نہ آ سکا۔ پھر وہاں سے روانگی کے بعد پلک جھپکتے ہی ہم لوگ ترمذ پہنچ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں سعادت نصیب ہو گئی۔ اور جب میں نے پوچھا کہ وہ کون سا مقام تھا اور کون لوگ تھے تو فرمایا وہ مقام بنی اسرائیل تھا اور وہ بزرگ قطب مدار تھے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ اتنی دور جا کر اس قدر عجلت کے ساتھ ترمذ کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمایا کہ یہ ایک راز ہے۔